اس کا بتایا تھا کویت میں، اور ایک گزشتہ سال، اس سال گیا، لوگ آئے انہوں نے بتایا مولانا واقعی کمال ہو گیا، چار کے نام لے کے اگر آپ پڑھیں گے اتنی طاقت ملے گی۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو چار ایسے، یا غنی، ہاں کریم، جو رزق سے متعلق ہے۔ الرحمن الرحیم۔ چل رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے معنویت بڑھتی ہے۔ مقصد مولا حسین کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قرآن نے یہی کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور مقصد حسین یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے۔ قائم ہونا کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو قرآن نے بتلایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز قائم ہو جائے تو آپ کو ہر گناہ سے بچائے گی، ہر بے حیائی سے بچائے گی، ہر ظلم سے بچائے گی۔ لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، اسی لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم ہو جائے۔ اگر نماز قائم ہو جائے تو نمازی کبھی ظالم نہیں ہوگا، نمازی کبھی شرابی نہیں ہوگا، نمازی کبھی زانی نہیں ہوگا، نمازی کبھی فاسق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ اور نماز جب قائم ہو جائے تو ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ نماز جب قائم ہو جائے گی ہمارے اندر اسپریچولیٹی پاور آ جائے گی، اور یہ پاور ہمیں ہر گناہ سے بچا لے گا، ہر بے حیائی سے۔ نماز قائم کیسے ہوگی؟ آپ مسلسل سن رہے ہیں، ہم جب توجہ سے پڑھیں گے، فوکس سے پڑھیں گے، معنی کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور یہ سمجھیں گے یہ ہمارے زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی 2 رکعت نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ بس کیا بات یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے آگے یہ ہے کہ یہی خیال آپ نے جو کنٹرول کیا نماز میں، کہ آپ خدا کی دربار میں ہیں۔ بھئی مسجد میں بھی خدا کی دربار ہے، امام بارگاہ میں بھی خدا کی دربار ہے، بازار میں جاتے ہیں وہاں بھی خدا کی دربار ہے، آفس میں آپ کام رہے وہاں بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ نماز اب قائم ہو گئی کہ ہم جہاں بھی جائیں یہ فکر ہو، یہ تصور ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف خدا نہیں دیکھ رہا، رسول خدا شاہد ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، پنجتن پاک بھی دیکھ رہے ہیں، 14 معصومین ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں صرف خدا کی توہین نہیں کرتے، خدا کی بھی توہین کرتے ہیں، پنجتن کی بھی توہین کرتے ہیں، 4 معصومین کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ نماز قائم ہونا، جہاں بھی ہم چلے جائیں ہم خدا کے سامنے ہیں، امام زمانہ کے سامنے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں، اخلاق میں، عرفان میں کہتے ہیں مراقبہ۔ اے انسان، اگر مراقبہ تیرے اندر آ جائے معنویت ہزاروں لاکھوں مرتبہ بڑھ جائے گی۔ مراقبہ، یا انسان غافل ہے یا انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ نماز قائم ہونا یعنی ہمیشہ ذکر خدا میں رہیں۔ ضروری نہیں کہ زبان ہلے، لیکن خیال یہی رہے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں، تو آپ ذکر خدا میں ہیں، آپ دائم الذکر میں مشغول رہیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھے گا تو با ادب ہو جائے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ گناہ بے ادبی ہے، ظلم بے ادبی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر دشمنان اہل البیت۔ آپ خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ آج مولا حسین کو کہنا لبیک یا حسین، یعنی مولا میں نے نماز قائم کی ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، آج نماز قائم کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ مولا میں نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز تو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن گناہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نماز ابھی قائم نہیں ہوئی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کب ہوگی؟ جب مراقبہ سیکھیں گے۔ مراقبہ کیا ہے؟ توجہ، اٹینشن، توجہ، فوکس، اٹینشن۔ وہ کیا ہے؟ مثال دیتے علماء، دیکھو بھئی آپ کے جیب میں سانپ ہو،
डब्बिया में बंद हो, एक डब्बी नहीं 5-6 डब्बी आपके जेब में सांप है, अब क्या आप गाफिल हो जाएंगे सांप से? हरगिज नहीं। कोई अक्लमंद आदमी सांप से गाफिल नहीं होगा। ये कमबख्त निकल के मुझे मार न दे, सांप है, दुश्मन है। कुरान कहता है सांप से बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स अम्मारा है। इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। किसने यजीद को यजीद बनाया? नफ्स अम्मारा ने। किसने शिम्र को शिम्र बनाया? नफ्स अम्मारा ने। किसने हुरमला को हुरमला बनाया? पैदाइशी कोई हुरमला नहीं, पैदा होते हुए कोई शिम्र नहीं, ये नफ्स अम्मारा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आलिम के अंदर भी है, गैर आलिम के अंदर भी है, सबके अंदर ये नफ्स अम्मारा है। यानी ये सांप है, सांप, ये डसेगा अगर हम इससे गाफिल हो जाए। इसे कहते मुराकिबा। जब मुराकिबा होगा नमाज खड़ी हो जाएगी। कायम यानी खड़ी हुई नमाज। हमारी नमाज सोई हुई है, हम गीबत भी कर रहे हैं, हमें नहीं रोक रही, हम गुस्से में भी आ रहे हैं, हमें नहीं रोक रही। कायम करो नमाज को। जो खड़ी हो जाए नमाज, वो तुम्हें गुनाह से रोक लेगी, गुस्से से रोक लेगी, गीबत से रोक लेगी। वो कैसे होगा? मुराकिबा। मुराकिबा करो। ये नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े आलिम अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो इतने तफसीर अल मीज़ान लिखी है, या इमाम खुमैनी या उनके उस्ताद लिखते हैं, देखो ये सारी इबादतें क्या है? ये पानी देना है। किसको पानी दे रहे हैं? नमाज भी पानी देना है, रोजा भी पानी देना है। किसको पानी दे रहे हैं? जिक्र भी पानी देना। कहता है ये बीज जो है वो मुराकिबे का है। मुराकिबा यानी मैं खुदा के हुजूर में हूं, खुदा की दरबार में हूं। हमने बीज लगाया ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? पहले बीज लगाएं। जब बीज लगेंगे, बीज क्या है? सारी इबादतों का बीज है मुराकिबा। नमाज क्यों पढ़ते? कुर्बतन इल्लल्लाह। रोजा क्यों रखते? कुर्बतन इल्लल्लाह। हज पे क्यों जाते? कुर्बतन इल्लल्लाह। यानी कुर्बे खुदा ये बीज है कि मैं खुद को खुदा की दरबार में समझूं। जब खुदा की दरबार में समझूंगा तो ये जिक्र से कभी पानी देता हूं, कभी कुरान से पानी देता हूं, कभी रोजे से पानी देता हूं, कभी दुआ से पानी देता हूं, तो मोहब्बत खुदा का एक मर्तबा दरख्त निकल आएगा और मेरी रूहानियत बढ़ जाएगी और मुझे गुनाह से बचा लेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पहला मकसद है मौला हुसैन का। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात। हमने कहा लब्बैक या हुसैन। सब मिलके कहें, आज दिन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये आज वादे करने का दिन है। मौला अब मेरी नमाज खड़ी हो गई, अब मैं नामहरम को हराम से नहीं देखूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, हराम नहीं करूंगा। दूसरा वादा क्या है? कद अकमत सलात व आतैत ज़कात। ज़कात सबको कहते अरबी में, यानी खुम्स भी एक तरह से ज़कात उसे कहा गया है, सदका भी ज़कात, जो भी पैसे से खैर का काम करते हैं ज़कात। अजीजो आज ज़कात की क्या ज़रूरत है? पता है कितने शिया यतीम हैं? मिलियंस मिलियंस। इतने मारे गए हर रोज। आप देखें, मैंने हिसाब किया था, एक महीने में कम से कम 500 से 2000 मोमिन दुनिया में शहीद हो रहे, बेगुनाह बेचारे। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, लबनान में, इराक में, शाम में मिलियंस यतीम है, मिलियंस। हम कैसे मदद कर सकते हैं? पैसा कितना दे सकते हैं? अजीजो इसका तरीका ये है कि इनको एजुकेट दें। मछली कितना खिलाएंगे? मछली पकड़ना सिखाएं। हाँ, तो इनकी मदद हो सकती है। सबको पैसा हम नहीं दे सकते, इतने शिया पैसे वाले नहीं। 2 मिलियन तो कहते सिर्फ इराक में यतीम है, हाँ, जिनके माँ बाप बेगुनाह मारे गए। शाम तो पूरा तबाह है। हाँ, किस किस को मदद करेंगे? हमने एक प्रोग्राम बनाया है फ्री में एलिया यूनिवर्सिटी से। इनको साइट बनाना सिखाएं, एप्स बनाना सिखाएं, 400-500 ये कमा सकते हैं। आप सिर्फ उनको कंप्यूटर दे दें तो ये एक पूरा खानदान जो है अपना पेट पाल सकेगा और मोहताज नहीं रहेगा कि हमेशा इसका हाथ आगे बढ़े। ये है कद अकमत सलात व आतैत ज़कात। मौला हम आपसे वादा करते हैं कि दुनिया में कोई यतीम भूखा नहीं रहेगा। आपसे वादा करते हैं कोई बेवा भूखी नहीं रहेगी। ये आज लब्बैक कहने का वक्त है। सब मिलके कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देखिए हर एक मोमिन एक यतीम को पाल सकता है। हम तो यूरोप में जाते हैं और रहते भी वहां ज्यादा है, देखते में कहते भाई पैसा न दो, जो तुम कचरे में खाना फेंकते हो, हाँ, अगर ये कचरे में न फेंको, एक यतीम की पढ़ाई का खर्च हो सकता है। हम जुल्म करते हैं। देखिए अल्लाह ने हमें अमीन करा दिया, बहुत पैसा दिया,
رونا آتا ہے رونا. اتنا کچرے میں کھانا ہم لوگ پھینکتے ہیں یورپ میں, سارے مومنین کی بات کر رہا ہوں. اتنا خرید لیتے ہیں, جب جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں بہت خرید لیتے ہیں, کھایا نہیں جاتا وہ پھینک دیتے ہیں. عزیزو جب جاؤ نا تو یتیم کو بھی یاد کرو. جب خریداری کرنے جاؤ, کپڑا لینے جاؤ, ہاں یتیم, اللہ اکبر, صرف سر پہ ہاتھ پھیریں گے, جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. ایک یتیم کو پالو, یقین نہ اپنے جنت خرید لی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ 2 وعدے ہو گئے مولا حسین سے. آج وعدہ نبھانے کا. اور کیا؟ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اللہ اکبر. یہ جتنا مجمع آیا ہے نا, یہ اگر وعدہ آپ نبھائیں, انقلاب آ جائے گا, قوم میں انقلاب آئے گا. آپ کے 100% پرابلم سالو ہو جائیں گے. طلاق نہیں رہے گی, مومن مومن سے نہیں نفرت کرے گا, بغض و عداوت ختم ہو جائے گا. ہم 400 ملین شیعہ یونائٹ ہو جائیں گے, اور مولا کا بھی جلد ظہور ہو جائے گا اگر اس وعدے کو نبھائیں. وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف قائم رہے, نہی عن المنکر قائم رہے. یہ کیا ہے امر بالمعروف؟ سنیے نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دو, نماز بھی ایک طرف, روزہ بھی ایک طرف, خمس بھی ایک طرف, زکات بھی ایک طرف, حج بھی ایک طرف, ساری عبادتیں ایک طرف, دوسری طرف امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ ساری عبادتیں گلاس کے پانی کے برابر ہے, امر بالمعروف سمندر کا پانی ہے. اب اندازہ لگائیے, دریا کا پانی ہے. آج ہم نماز پڑھتے امر بالمعروف نہیں کرتے. بھائی یہ گناہ کر رہا ہے, اس بچے کو روکو. نہیں مولانا خامخواہ میرا دشمن ہو جائے گا. امر بالمعروف نہیں کرتے, وہ ہمارا کلچر نہیں بنا ہے. گھر میں امر بالمعروف واجب ہے, نماز سے زیادہ واجب ہے. اگر باپ بھی غلطی کر رہا ہے, بیٹا امر بالمعروف کر سکتا, مگر ادب سے, اخلاق سے, پیار سے. توہین نہیں کرنا, سب کے سامنے بے عزتی نہیں کرنا, ہاں آہستہ آرام سے. امر بالمعروف اگر زندہ ہو جائے, ہماری کمیونٹی اتنی طاقتور ہو جائے, یقین جانیے کوئی کمیونٹی مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ سب خوش نصیب ہیں, آپ مدر ہیں, مدر. ساری جماعتیں جو 1 لاکھ کھوجوں کی جماعت ہے, اس کی مدر جماعت یہ دار السلام ہے. عزیزو اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے. کمیٹی والے سنیں, یہاں جو بیپاری لوگ سنیں, آپ لیڈر ہیں. کینیڈا میں جتنی جماعتیں, یورپ میں اتنی, سب کہتے ہیں مدر جماعت دار السلام ہے. آپ جو اچھا کام کریں گے 1 لاکھ کھوجا مومنین میں فوراً پھیل جائے گا. آپ امر بالمعروف کریں. دیکھیے آج ہم شیعہ مر رہے ہیں, ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں, بزنس کمیونٹی بھی ہے. آج دیکھیے رہبر نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شیعہ ہو مشہد اور قم میں پراپرٹی لے. کیوں؟ یہ روایتیں بتلا رہی ہیں امام کا ظہور نزدیک ہے. جب یمن کا انقلاب اسلامی کامیاب ہو جائے گا, امام کا ظہور ہوگا, سب سے بڑی نشانی. اور پھر مولا علی نے کہا کہ ہومس میں سفیانی انقلاب ہوگا, ایک شیعہ زندہ نہیں رہے گا, سب کو قتل کر دیں گے. اور یہی ہوا ہومس میں. یہ سفیانی, یہ تکفیری آئے. میں خود ہومس میں گیا تھا, اتنی اچھی مسجد تھی, مدرسہ, سب تباہ ہو گیا. عزیزان گرامی یہ تیاری ہے, امام کا ظہور نزدیک ہے. بیدار ہو جائیے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام پوری دنیا میں انقلاب لائیں گے, پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا. تو آپ کیسے محفوظ رہیں گے, کہاں محفوظ رہیں گے؟ شیعہ صرف ایران میں محفوظ رہ سکتا ہے, اس کی پراپرٹی صرف ایران میں محفوظ رہ سکتی ہے. اسی لیے رہبر معظم نے کہا دنیا کا کوئی بھی شیعہ ہو آ جائے, ہم اپنا اقتصادی نظام بنائیں, اپنا بینک بنائیں, اپنا انشورنس بنائیں, اپنا تعلیمی نظام بنائیں. کیونکہ امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں آپ ہی امام کے سفیر ہوں گے, آپ ہی وزیر ہوں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیز یہ ہے لبیک یا حسین, کہ ہم تیار ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے. امام کے ظہور کے لیے تیار ہونا یہ لبیک یا حسین ہے. امام حسین نے اسی لیے قربانی دی ہے کہ آخری امام آئے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو, امن کا پرچم بلند ہو, محبت کا پرچم بلند ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آئیے آج مولا حسین سے عہد کریں کہ ہر مومن امر بالمعروف کرے, یعنی تبلیغ. ایک مومن اگر 20 لوگوں کو مومن بنا دے, عزیزو یہ لوگ اتنا آسان ہے, ہم کام نہیں کرتے. وہابی صرف امریکہ میں 1 سال میں 50,000 امریکنز کو کنورٹ کر رہے ہیں. 50,000. وہابی کتنے مبلغ ہیں دنیا میں؟ 10 ملین. ان کی تعداد کم ہے, 10 ملین مبلغ ہیں دنیا میں وہابی. کیسے؟
ہر وہابی نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینہ تبلیغ کے لیے جاؤں گا. بتائیے یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے. ان کا ڈاکٹر بھی 1 مہینہ تبلیغ پہ جاتا ہے, پروفیسر بھی, وزیر بھی, گورنر بھی. اس طرح وہابیت پہلے 5% تھی, اب پاکستان میں 30, کہیں 20, کہیں اور زیادہ ہو گئے. تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے, امام کا انتظار آپ کر رہے ہیں, لبیک یا حسین آپ کر رہے ہیں, اور تبلیغ کون کر رہے ہیں؟ وہابی کر رہے ہیں. چلو 50,000 انہوں نے بنا دیے, میں طریقہ بتا دوں, ہمارے دوست کر رہے ہیں, سب مل کر کریں تو نتیجہ نکلے گا. 50,000 کو وہابیوں نے مسلمان بنایا, آپ صرف ایک کتاب بھیج دیں, Then I was guided, یا Knights of Peshawar, یا Right Path, 100% یہ سارے مسلمان شیعہ ہو جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیز و امر بالمعروف یعنی تبلیغ, ہر مومن تبلیغ کرے. جتنے بھی شیعہ ہوئے ہیں وہ ان کتابوں, ان کے اندر تعصب نہیں ہے, شیعہ سنی نہیں جانتے, وہ حق کی تلاش میں ہے. ایک کتاب اب تیجانی کا دے دے وہ شیعہ ہو جاتے, وہ بھی فری میں ہے, کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا. ہر شیعہ آدھا کوئی بھی ذکر کر لے جس سے یہ آپ کو خیالوں میں خدا کی دربار میں ہو. لیکن یہ جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 نام ہیں, ان میں سے 4 نام سلیکٹ کر لیں, معجزہ کر سکتے ہیں آپ. میں نے یہ نسخہ بتایا تھا کویت میں, اور ایک گزشتہ سال, اس سال گیا, لوگ آئے, انہوں نے بتایا مولانا واقعی کمال ہو گیا. 4 اللہ کے نام لے کے اگر آپ پڑھیں گے اتنی طاقت ملے گی. اگر رزق چاہتے ہیں تو 4 ایسے نام لے لیں, یا غنی, ہاں, یا کریم جو رزق سے متعلق ہے, چاہتے یا شافی, یا کافی, یا معافی. اس طرح سے 4 نام اللہ کے ذکر میں سلیکٹ کریں اپنی طبیعت کے مطابق, اپنی ڈیمانڈ کے مطابق. یہ ایسے دعائیں نہیں بتائی, 1 سال اس پہ عمل کر کے دیکھیے جو چاہیں گے وہ مل جائے گا, جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. یہ معجزہ ہے اہل بیت کا. علامہ ہلی کے والد نے کیا کیا, اللہ کے 4 نام لیے, 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا. کس نیت سے؟ تاکہ بنی عباس کی حکومت تباہ ہو جائے, اور وہ تباہ ہو گئی. آپ سپر پاور کو تباہ کر سکتے. اللہ کے 4 ناموں میں اتنی طاقت ہے. چھوٹی چھوٹی مشکل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں, اللہ کے نام سے فیض نہیں لیتے. انہوں نے کیا ذکر لیا تھا یہ بھی سن لیں, القادر, المقتدر, القوی, القائم. بوڑھے انسان اس ذکر کو کریں تو جوانی محسوس ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہ کے 4 نام ہیں. بوڑھے حضرات کمر میں درد ہے, یہ درد ہے, یہ بس 7 اعضاء پاک ہونے چاہیے, کسی سے بغض و کینہ نہ ہونے چاہیے. جتنے بوڑھے ہیں, 90 سال کا بوڑھا بھی اگر اس ذکر کو کرے تو باپ بن سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اتنی طاقت ہے. اللہ کے ذکر میں جوانی آ جائے گی. القادر, المقتدر, القوی, القائم. 4 اللہ کے کوئی نام بھی جوشن کبیر سے لے لیں, آپ دیکھیے کیا انقلاب آتا ہے. یہ سارے نسخے اہل بیت نے ہمیں بتلائے ہیں, مگر ہم غافل ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کے اللہ آپ کو آباد شاد رکھے. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی. میں نے کہا ہمارے علی دینا جیسے عالم نے آپ کو دیا, آپ پروجیکٹ چلائیں, پوری دنیا آپ کے پیچھے لگے گی. IMI میں 5000 ڈاکٹر ہیں, کیونکہ بہت شہید ہوئے, یہ سب لوگ امریکہ چلے گئے, سارے زیادہ پاکستانی ہیں. 5000 ڈاکٹر ہیں. گزشتہ سال 700 ڈاکٹر آئے تھے مشہد میں. یہ سب انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا تھا یہ بہترین جگہ ہے. مجھ سے پوچھا, میں دارالسلام بہترین جگہ ہے میڈیکل کالج کھولنے کے لیے, شیعہ میڈیکل کالج. پریزیڈنٹ میرا دوست ہے ڈاکٹر شبی, وہ تیار ہے. 1-2 سرمایہ دار تیار ہو جائیں, اپنے اسپتال بنائیں. اپنے عزیز کو ایجوکیشن پہ ہم بالکل پیچھے ہیں. میں نے کہا ایجوکیشن میں کبھی لاس نہیں ہوتا, ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, کیونکہ تبلیغ یعنی ایجوکیشن. یہ گولان 70 بلین کما سکتا ہے ایجوکیشن سے, تو ہمارے مومن کیوں نہیں کما سکتے؟ ہر بزنس میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے. اتنے گرانٹ ہے. ایک چھوٹا سا ڈرائیور نے لیوٹن میں اسکول بنایا, گورنمنٹ نے 4 ملین پاؤنڈ اسے پیسہ دیا. اسکول کی ضرورت ہے. خود UK میں آپ آئیے, ہم آپ کو پارٹنر دیتے ہیں, گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے. ایجوکیشن ہمارا مشن ہونا چاہیے. ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم امر بالمعروف کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم مسیحی عیسائیوں کو بتا سکتے ہیں. آپ بھی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کی بائبل میں 80 مرتبہ یہ آیت ہے, when the son of man will come, whole world will be like heaven. son of man آپ کہتے ہیں, اسی شخص کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. عزیزو آج یہ دن ہے انشاءاللہ. بس میں آخری نقطہ کہ کیسے معنویت بڑھے. معنویت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری. ایک توسل اہل بیت,
آپ کی 0 سے 1000 تک پہنچ جائے گی معنویت، اسپریچولیٹی. توسل، ہر روز کوئی توسل ہے، یا دعائے توسل ہر روز پڑھیں، یا زیارت عاشورہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے. زیارت عاشورہ سے میں نے بتایا تھا معجزے ہو جاتے ہیں. بندہ وہاں گرفتار تھا سعودی میں نے بتایا وہ آزاد ہو گیا، اس کی ہتھ کڑی ٹوٹ گئی. یہ زیارت عاشورہ کا پاور ہے. زیارت وارثہ یا زیارت جامعہ، توسل ہر روز ہونا چاہیے. اور دوسری چیز خدمت مخلوق خدا. آپ خوش نصیب ہیں بھائی، یورپ میں ہم لوگ سال بھر پیسہ جمع کرتے کوئی فقیر نہیں ملتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خدمت مخلوق خدا کا موقع جتنا آپ لوگوں کو یورپ والوں کو نہیں ہے. دیکھیں خدمت مخلوق خدا سے معنویت بڑھ جاتی ہے. ہاں باغ تجربہ ہے. علماء فرماتے دیکھو کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ تم کسی انسان کے کام نہ آئے، پھر تم حیوان ہو. انسان وہ جو کسی کے کام آئے. حتیٰ کہ یہ درخت بھی اپنے وجود سے ہمیں اتنی آکسیجن دیتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں کی خوراک آکسیجن ایک درخت پوری کرتا ہے. اگر ہم کسی انسان کے کام نہیں آئے تو ہم تو درخت سے بھی گئے گزرے ہیں. انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے. اگر کوئی انسان نہ ملا کسی بلی کو کھانا کھلا دو، کسی کے تمہارے وجود سے کسی کو فائدہ تو ملے. عزیزو قبر میں یہ چیز کام آنے والی ہے. علامہ مجلسی کے شاگرد نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا استاد قبر میں کس چیز نے مدد دی؟ اس نے سوچا لکھیں گے بہار الانوار، 100 جلد کتاب لکھی اس نے مدد. وہ یہ سوچ رہا تھا ہاں وہ اس کا صلہ ملے گا کہاں؟ قیامت میں. قبر میں کیا چیزیں ہیں؟ خدمت مخلوق خدا. علامہ مجلسی نے کہا ایک دن سردی کی رات تھی، میں نماز پڑھانے جا رہا تھا، 2-4 بچے تھے بلی کے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. میں نے کہا علامہ تمہارے پاس تو اتنی موٹی ابا ہے کمبل جیسی، یہ بیچارے بچے تھر تھر کانپ رہے ہیں. میں نے ابا اتاری، ان بچوں کو اس ابا میں لکھا. مجھے خود بھی سردی لگ رہی تھی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور جا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا. کہا بیٹے اس چیز نے میری قبر کو بہشت بنا دیا. رحم 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 رحم، مخلوق خدا پہ رحم. خدا فرماتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے نماز پڑھ کے میں پل صراط سے گزر جاؤں گا یا روزہ رکھ کے میں پل صراط سے گزر. فرمایا نہیں، رحم جس کے دل میں رحم ہوگا وہ پل صراط سے گزر جائے گا. عزیزو کتنا اچھا موقع ہے. مڈاگسکر سے میں آ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوئی. 25,000 لوگوں کو شیعہ کیا تھا. یہ چند سال ہی تو انہوں نے شروع کیا ہے تبلیغ پر. 25,000. اللہ اکبر. یہاں غریبوں کی مدد کا بھی موقع ہے، شیعہ کرنے کا بھی موقع ہے. مگر اسپتال جسے انہوں نے کیا اسپتال، اب آپ کے پاس طب معصومین سے آپ معجزہ کر سکتے ہیں. یہ فری کورس آپ سب آ کے لے سکتے ہیں. جو بھی بیماری ہو، 5 بیماریوں کا ہمارے ہالینڈ کی یونیورسٹی ایلیا سے فری ہے. آپ یہاں تبلیغ کریں. ہربل میڈیسن آج پوری دنیا میں ہے. یہ امام جعفر صادق کا نسخہ ہے. اگر ایک انسان کی زندگی بچ جائے گی وہ 100% شیعہ ہو جائے گا. ہمارے پاس ثبوت ہے، پورے دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. یہ معجزات آپ دکھا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان ہربل میڈیسن سے. ہر شیعہ کو یہ علم آنا چاہیے. کتنے لوگ مفت میں مارے جا رہے ہیں. بس بہت افسوس ہوتا ہے فلاں مومن کا ہارٹ سرجری. ارے بھائی کیوں؟ یہ تو اہل بیت کا نسخہ تھا، 1 ہفتے میں آرٹریز کھل جاتی. کیوں اس بیچارے نے خود کو معذور بنا دیا؟ میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں، ای میل بھی. کسی کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہو 1 ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. کینسر کا مریض، ڈائبٹیز کا مریض، یہ اہل بیت کے نسخے ہیں. یہ آپ کی میراث ہے، آپ کی پراپرٹی ہے. آپ اس سے بزنس کریں، آپ اس سے تبلیغ کریں، پوری دنیا میں نسخوں کو عام کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یقین. اب ہمارے دوست تھے اونی بمباسا میں، کینسر سے مر گئے. مجھے شاک ہوا، ارے کینسر کا تو علاج ہے ہمارے پاس، فلاں آدمی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا. شاک ہوتا ہے. عزیزو اہل بیت کے نسخے ہیں، 40 سال ریسرچ ہوئی ہے، علماء نے کی ہے، 10,000 نسخے اہل بیت کے ہیں. خدا را خود پہ ظلم نہ کرے، یہ سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. میرا نمبر واٹس ایپ کا نوٹ کر لیں. کسی کو بھی تکلیف ہو انشاءاللہ آپ مجھے کہیں، دوائی پہنچ جائے گی. 00447452262 jankazmi@gmail یہ ہمارا ای میل ہے. یعنی یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اہل بیت کی کرامات ہیں، اہل بیت کے معجزات ہیں. اس سے جتنا فائدہ کریں. اور پوری دنیا میں یہاں عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ میڈیسن کے ذریعے سے، اسپتال کے ذریعے سے. آج آپ کے پاس 10,000 فارمولہ ہے، اس سے آپ دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.